واقعہ کربلا 61 ہجری کو پیش آیا اور آج اس کو 1385 سال گزر گئے، 1385 برس گزر گئے، مگر اس واقعہ کی تازگی آج بھی برقرار ہے۔ آج بھی ہم چشم تصور سے فرات کے قریب خیمے لگے دیکھتے ہیں۔ آج بھی ہم وہ مناظر کو بغیر دیکھے محسوس کرتے ہیں جب ہر کوئی سیراب ہو رہا ہے اور ساقی کوثر کے بچے، ان کے نواسے اس کے قریب ہو کر بھی پانی تک ان کو پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اتنا تازہ کیوں ہے اتنا وقت گزر جانے کے باوجود؟ حالانکہ ان پونے 14 صدیوں میں بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ یہ تو 100 سے کم افراد تھے۔ انسانی تاریخ میں تو ہزاروں مظلوموں کو قتل کیا گیا، ہزاروں بھی چھوٹا لفظ ہے، لاکھوں کو قتل کیا گیا۔ تاریخ انسانی میں بے شمار واقعات ہیں، مسلمانوں کے بھی غیر مسلموں کے بھی، لیکن وہ بڑے بڑے واقعات، ظلم کی بڑی بڑی داستانیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئیں، گرد پڑتی گئی، لوگ بھولتے گئے۔ آج لوگوں کو وہ واقعات یاد بھی نہیں ہیں، لیکن یہ واقعہ سب کو یاد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، آسان سا جواب ہے۔ دیکھیں، کچھ واقعات ہندوستان میں ہر سال منائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان واقعات کا تعلق ان کی قوم کے ساتھ ہے، ان کے جغرافیہ کے ساتھ ہے، ان کے نظریہ کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات پاکستان میں بھی ہر سال منائے جاتے ہیں۔ ہم 23 مارچ کو ہر سال مناتے ہیں، ہم 14 اگست کو مناتے ہیں۔ جب 14 اگست آتا ہے تو ہم سارے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، کتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، ہمیں سب کچھ تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شہادتوں کا یا ان اموات کا یا ان واقعات کا تعلق براہ راست ہمارے ملک کے ساتھ ہے۔ تو جب تک پاکستان قائم ہے، وہ ساری پاکستان کے متعلقہ باتیں ہر سال تازہ ہوتی رہیں گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو جس چیز کا کسی نظریہ سے، کسی علاقہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، جب تک وہ ملک رہتا ہے، وہ نظریہ رہتا ہے یا اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے رہتے ہیں، وہ چیز یادگار رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے۔ اس واقعہ کا براہ راست تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور جب تک اسلام قائم ہے ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ نسبت اسلام کے ساتھ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر حسین کون حسین؟ وہ حسین جس کی گھٹی لعاب رسول ہے۔ پہلی غذا حضور کا لعاب دہن ہے، جن کے کان میں پہلی اذان رسول کریم علیہ السلام کی آواز میں ہے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اسم مبارک اللہ کے حبیب نے رکھا، جن کو حضور نے گود میں کھلایا، جن کو حضور نے بارہا کبھی ہونٹوں سے چوما، کبھی رخسار سے چوما، کبھی گردن سے چوما۔ اللہ اکبر۔
وہ حدیث آپ نے بارہا سنی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، چادر مبارک آپ نے لپیٹی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا چادر کے اندر کوئی چیز ہے۔ میں نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے عرض کی حضور یہ چادر میں کیا ہے؟ تو آپ نے چادر مبارک کو کھولا تو حسنین کریمین سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کندھوں پر سوار ہیں جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، جن کو حضور کے کندھوں پہ سواری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کہا گیا شہزادے کتنی حسین سواری ہے تو، کہ اللہ کے رسول کے جسم اطہر پر تو بیٹھا ہوا ہے، تجھے شرف ملا، کیسی حسین سواری ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو یہ شہزادے اگر مسجد میں آئیں، سرکار علیہ السلام اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم ترین عالم دین، حافظ قرآن، عالم باعمل، قرآن کریم کے مدرس، حدیث مصطفیٰ کے ٹیچر، اتنے عظیم استاد۔ کسی نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا اگر میں مدینہ منورہ میں جاؤں تو امام حسین کو کہاں پہ تلاش کروں، کہاں پہ پاؤں؟ آپ نے کہا مسجد نبوی میں جانا، وہاں مختلف درس کے حلقے لگے ہوں گے، سب سے زیادہ لوگ جہاں بیٹھ کر حضور کا ارشاد سن رہے ہوں گے وہ حسین کی محفل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جو مسند نشین تھے، جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدی نشین تھے، جو مصلی رسول پر نمازیں پڑھایا کرتے تھے، نماز پنجگانہ مسجد نبوی شریف میں امامت فرمایا کرتے تھے، اور اتنے عابد و زاہد۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میرے بابا حسین ایک دن رات میں ایسا بھی ہوا کہ دن رات یعنی 24 گھنٹوں میں 1000 نفل پڑھ لیا کرتے تھے، اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قدر عبادت گزار ایسے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جانشین اور حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرنے والے اور عالی شان مقام پر جلوہ افروز، لیکن جب دین پر وقت آیا، اللہ اکبر، 60 ہجری بڑا مشکل دور تھا، ایک دم حالات نے پلٹا کھایا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کے بعد آپ کی مسند پر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی ہمارے اکابر نے خلافت راشدہ میں شمار کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے جب حالات کو دیکھا کہ مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں،
تو حضور کے ارشاد پر عمل کا موقع نصیب ہوا. آپ چھوٹے سے تھے, سیدہ پاک گود میں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لائیں. حضور اپنے اس شہزادے کو کچھ عطا فرمائیں, فرمائے اس کو سرداری دے دی ہے, اس کو سرداری دے دیا. ایک وقت آئے گا یہ امت کے 2 گروہوں میں اتفاق کا سبب بنے گا. امت کے 2 گروہوں میں, دونوں گروہوں کو حضور نے امت کے کہا ہے, امت کے 2 گروہوں میں اتحاد کا سبب بنے گا. وہ وقت آ گیا, مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور امت کو ان کی قیادت پر متحد کر دیا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہماری مجبوری یہ ہے, یا ہماری خواہش یہ ہے, مجبوری شاید مناسب لفظ نہ ہو, کہ ہم حسینی بھی ہیں, ہم حسنی بھی ہیں. ہم صرف حسینی نہیں ہیں, ہم حسنی بھی ہیں. اس لیے ہمارا 2 گروہوں سے اس بات پر اختلاف پڑ جاتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ حسین کی لڑائی تھی وہ لڑائی بنتی نہیں تھی, شہزادوں کی لڑائی ہے. اور ایک گروہ کہتا ہے جس کے ساتھ حسن کی صلح تھی وہ صلح بنتی نہیں تھی. ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو حسنی ہیں, ہم تو حسینی ہیں, جس کے ساتھ امام حسن کی صلح ہے ہماری بھی صلح ہے. جن کی بارگاہ میں امام حسن مجتبی نے امت کو لا کے کھڑا کر دیا وہاں ہمارے بھی سر جھکے ہیں. اور جس کے ساتھ امام حسین نے صلح نہیں کی, تم لاکھ دلائل لاؤ, ہم تمہارے سارے دلائل کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیں گے. جس کو حسین نے نہیں مانا ہم بھی اس کو نہیں مانیں گے. ہم یزیدیت زندہ باد نہیں مردہ باد ہی کہیں گے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو متحد کر دیا. وقت گزرتا گیا, طویل زمانہ بیتا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ حکومت فرماتے رہے. 60 ہجری کو ان کا وصال ہوا اور معتبر روایات کے مطابق یزید ان کا بیٹا ہے. معتبر روایات کے مطابق آپ نے کہا تھا, 3 ہستیوں کا نام لے کر کہا تھا, ان میں مین نام امام حسین کا تھا کہ اگر وہ آپ کو مسلمانوں کا قائد مان لیں تو قیادت کا تو حقدار ہے, اگر وہ نہ مانے تو چپ کر کے گھر میں بیٹھ جانا, تو قیادت کا اہل نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ کا وصال ہوا اس نے حضرت امیر معاویہ کی ارشادات کی بھی مخالفت شروع کر دی. حضرت امیر معاویہ کی وصال کے فوراً بعد اس نے آپ کے وصال کو مخفی رکھا اور قاصد دوڑائے مختلف شہروں میں, اور ان میں ایک قاصد مدینہ طیبہ کے گورنر کی طرف بھیجا اور اس کو کہا کہ فوری طور پر حضرت حسین سے بیعت لو یزید کے حق میں. امام پاک عشاء کی نماز پڑھا چکے تھے, پیغام آیا, گورنر نے بلایا ہے. لوگ چونک گئے, سمجھدار بندے سمجھ گئے اس وقت بلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی غیر معمولی مسئلہ ہے. امام بھی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو کہیں حضرت امیر معاویہ کا وصال نہ ہو گیا ہو. آپ تشریف لے گئے. گورنر نے آپ سے کہا کہ امیر معاویہ وصال کر چکے ہیں, تو مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ سے یزید کے حق میں بیعت لوں. امام عالی مقام نے نہایت بردباری سے وقت کو ٹال دیا اور بیعت نہیں فرمائی. اب بیعت کرنا امام کے لیے مشکل نہیں تھا, بڑا آسان کام تھا. بیعت کیا ہوتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ دیا, مان لیا, تو یہ کوئی مشکل تو نہیں ہوتا. لیکن یہ آسان بھی نہیں ہے. امام کا ہاتھ صرف امام کا ہاتھ نہیں تھا. حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کا ہاتھ
نواسائے رسول کا ہاتھ تھا، اس ہستی کا ہاتھ تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ حضرت سیدنا علی المرتضی حسن مجتبیٰ کے جانشین کا ہاتھ تھا، یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نواسے کا ہاتھ تھا۔ اور رسول اللہ کا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ تو نہیں ہے نا، رسول اللہ کے ہاتھ کی شان کیا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیعت کیا صحابہ کرام کو، تو بیعت کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ بیعت کر رہے ہیں، بیعت رضوان کی بات ہے، آپ نے دروس سیرت میں سنی ہوئی ہے یہ بات، بیعت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے بیعت؟ اللہ کے رسول، حضور بیعت لے رہے ہیں صحابہ کرام سے، ہاں بھی جنگ کرو گے؟ جی حضور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت حضور نے کی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ سنیے گا قرآن، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے در حقیقت یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکی، کس نے پھینکی؟ بولو بھائی کس نے پھینکی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے حبیب وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی نا، وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو امام ہاتھ دے دیتے تو بظاہر تو صرف ہاتھ ہی تھا، لیکن یہ صرف امام کا ہاتھ نہیں تھا، پشت پر رسول کریم علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ اور ہاتھ دینے کا مطلب کیا تھا؟ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حلفیہ اقرار کرنا اس بات کا کہ یزید معاذ اللہ امیر المؤمنین ہے، میں اس کو امیر المؤمنین مانتا ہوں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن امام نے اس کی بیعت نہیں کی۔ کیوں نہیں بیعت کی؟ اس کی وجوہات مختلف بیان کی جاتی ہیں، لیکن آسان چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے اس کو سمجھانے کے لیے وہ امام پاک کا ایک خطبہ ہے۔ جب آپ کربلا میں جا رہے تھے، راستے میں مقام بیضاء پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے بیعت یزید کی کیوں نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، محرمات الہی کو حلال کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے ان کاموں کو کرتا ہے، حلال سمجھتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے۔ پوری توجہ سے سنیے گا، آپ نے وجہ بیان کر دی کہ کیوں نہیں یزید کی بیعت کی، پھر سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، محرمات الہی کو حلال کرتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو اس کی مخالفت نہ کرے، اپنے فعل سے یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس ظالم حکمران کو جب دوزخ میں داخل کرے گا تو اس کے ظلم پر تائید کرنے والے کو بھی دوزخ میں داخل کر دے گا۔ اب ہم الحمدللہ حسینی ہیں نا حسینی؟ ہم کیا ہیں؟
حسینی ہم کیا ہیں؟ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، ہم الحمدللہ حسینی ہیں۔ حسینی کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ صرف حسین پاک کا ذکر کر کے لذت لے لو، بلکہ کردار حسینی کو یاد رکھنے والے، حسینی کردار پر عمل کرنے والے، فکر حسین کے پاسبان، وہ حسینی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کہیں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر حسین کی برکت سے دور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بنائے۔ آپ نے فرمایا یہ چیزیں دیکھنے کے باوجود جو اپنے قول سے اپنے فعل سے مخالفت نہیں کرے گا تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس حکمران کو، اس بادشاہ کو جب اس کے برے عملوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل کرے گا تو اس کی طرفداری کرنے والوں کو بھی ساتھ ہی دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، انہوں نے ملک میں فتنہ و فساد پھیلا دیا ہے اور حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے، اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ یعنی اس پر کسی کو تو غیرت کرنی چاہیے نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس پر غیرت کھاؤں اور اس کے خلاف قدم اٹھاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور قاصد پہنچے کہ تم نے بیعت کر لی ہے اور تم مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے، اگر تم اس بیعت پر قائم رہو تو تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے اور میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے اور اپنا عہد اور میری بیعت توڑ دو گے تو مجھے زندگی کی قسم یہ بھی تمہاری ذات سے بعید اور تعجب انگیز نہ ہوگا، تم اس سے پہلے میرے باپ، میرے بھائی اور میرے ابن عم مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ وہ شخص فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ گیا، تم نے اپنے فعل سے بہت بری مثال قائم کی، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا، جو شخص عہد توڑتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ، عن قریب اللہ مجھے تم سے غنی کر دے گا، تم سے بے پرواہ کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کی ڈیٹیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں سے ہمیں واضح طور پر سمجھ لگ جاتی ہے کہ امام عالی مقام نے بیعت کیوں نہیں کی۔ ایک بہت پیاری بات ایک بزرگوں سے میں نے سنی کہ دیکھو ہمارے چہرے پر چوٹ آ رہی ہو نا تو ہم ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، اگر کوئی منہ کے بل گر رہا ہو تو جلدی سے اپنا ہاتھ زمین پہ رکھ دے گا تاکہ ہاتھوں پر چوٹ آئے، چہرہ بچ جائے، سر بچ جائے۔ سر کی طرف کوئی چیز آ رہی ہو تو ہم ہاتھ آگے کر کے ہاتھ کا نقصان کر لیتے ہیں، سر کو بچا لیتے ہیں۔ حسین کی عظمت کے قربان، ہاتھ بچا لیا، سر قربان کر دیا، اس لیے کہ یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ تھا، بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سند مل جاتی اس کو کہ وہ صحیح ہے، اور جب امام اس کی اتباع کر لیتے، اس کو ووٹ ڈال دیتے، اس کی طرفداری کر دیتے، تو امام کے جتنے بھی ماننے والے تھے وہ سبھی اس بات کے پابند ہو جاتے کہ وہ بھی یزید کے طرفدار ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے ہاتھ نہیں دیا بلکہ اپنے سر کو قربان کروا دیا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم صرف لذت داستان کے انداز میں سنتے ہیں اور واقعہ کی لذت لے لیتے ہیں،
لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم اس واقعات میں جو پوشیدہ اسباق ہیں ان کو یاد رکھیں. مثلا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عالی شان جگہ پر تھے، جنت میں رہتے تھے نا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا، وہ جاج کرام مچل رہے ہوتے ہیں، زائرین تڑپ رہے ہوتے ہیں، یار ایک بار پرمٹ مل جائے اندر جا کے 2 نفل پڑھ کے آ جاؤں. آپ دن رات وہاں رہتے تھے، صرف رہتے نہیں تھے بلکہ وہاں پر تشنگان علم کو سیراب کرتے تھے، روضہ رسول کی برکات لوٹتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب میں رہتے تھے. ہزاروں لاکھوں لوگ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے تھے. تو بڑا عالی شان کمفرٹ زون تھا آپ کا. لیکن آپ نے خود کو اس کمفرٹ زون کا عادی نہیں بنایا. جب دین پر مشکل آئی، عظیم ترین جگہ مدینہ منورہ چھوڑ دیا. مدینہ منورہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ جاج کرام زائرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے. تو جب آپ مدینہ شریف جائیں گے تو مدینہ شریف سے واپس آنا آسان کام نہیں ہوتا. ایسے نہیں ظہوری صاحب نے کہا تھا، چھوڑا یا ظہوری میں دل جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے. مدینہ شریف چھوڑ کر جینا دشوار نظر آتا ہے. لیکن امام عالی مقام امام حسین نے، جن کا بچپن مدینہ طیبہ میں گزرا، جن کی ولادت مدینہ منورہ میں ہے، جن کی ساری یادیں مدینہ منورہ کے ساتھ ہیں، مدینہ شریف میں ہی رسول کریم علیہ السلام کی شفقتیں جنہیں نصیب ہوتی رہیں، جب دین پر مشکل وقت آیا تو مدینہ منورہ چھوڑ دیا. آج ہم غور کریں کہ کتنی بار ہمارے سامنے دین پر مصائب اور مشکل وقت آتے ہیں. کیا ہم اپنی جو سہولیات ہیں، یہ عیش و عشرت والی زندگی ہے، اس پر بھی کمپرومائز کے لیے ہم نے سوچا؟ ہم نے تو کبھی آسانیوں پر بھی کمپرومائز نہیں کیا. اور امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور مکہ معظمہ کی طرف رواں ہو گئے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور ضرور آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے. تو آزمائش ضرور آتی ہے زندگی میں. لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آزمائش آئی تو آپ ثابت قدم رہے. یہ کردار حسینی ہے. حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا کہ جائیں وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں. حضرت مسلم بن عقیل گئے. آپ نے واقعہ سنا، بارہا ہزاروں لوگوں نے بیعت کی اور کہا کہ ہم امام کے حق میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. امام پاک جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کی بیعت کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے. 40,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی. لیکن جیسے ہی ظالم گورنر ملعون وہاں پر پہنچا، ہوا بدل گئی، لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام مسلم بن عقیل نے نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو پیچھے کئی صفیں تھیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پیچھے ایک بھی بندہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مشکل گھڑی تھی، یہ آزمائش تھی. آزمائش آتی ہے، اور کبھی دین کے نام پر آزمائش آئے تو کوفیوں والا کردار نہیں ادا کرنا، حسینی کردار ادا کرنا ہے. یہ سبق ہے امام علی مقام کے اس واقعہ سے، اس داستان سے. ہم کسی بھی معاملے میں بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. جیسے حالات ہوں ویسا ہم رخ اختیار کر لیتے ہیں. حالات ایک مسئلے کو بڑھانے کے لیے ہوں، مسئلہ نہ بھی ہو تو ہم شامل ہو جاتے ہیں، کود پڑتے ہیں. اور حالات ادھر نہ ہو، دلائل ہمارے سامنے ہوں، ہمیں پتہ ہو اسلام کو ہماری ضرورت ہے، ہم آگے قدم نہیں بڑھاتے. بھئی حالات کے مطابق چلنا حسینی کردار تو نہیں ہے.
حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، دریا تو سمندر میں گرتے ہیں اکثر لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو حالات کے قدموں میں گرنا یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ کوفیوں کا کردار ہے۔ اللہ ہمیں حسینی کردار نصیب فرمائے۔ امام عالی مقام امام حسین کے واقعہ میں ایک چیز جو ہمیں بارہا متوجہ کرتی ہے وہ ہے صبر حسین۔ صبر۔ آج ہم سے اپنی خواہشوں پر صبر نہیں ہوتا، آج ہم نے خواہشات کو ضرورتیں سمجھ لیا ہے۔ بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں، آج لڑائی جھگڑے، ڈاکے، چوریاں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کا مال ہتھیانا، اس کے پیچھے ہماری ضروریات نہیں ہے، اس کے پیچھے بھوک نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہماری خواہشات ہیں۔ بڑی بڑی خواہشات ہم نے اپنا لی، اس خواہش کو پورا کرنا ہے، پورا کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، اب خواہش پوری کرنی ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کرنا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جہاں سے پیسہ آتا ہے ہم نے لانا ہے، ادھر کا حلال اور ادھر کا حرام، جدھر سے بھی آئے ہڑپ کیجئے۔ آج ہم صبر حسین کی باتیں کرنے والے ہیں، تو امام حسین نے تو دکھوں پر صبر کیا تھا، دکھوں پر، غموں پر صبر کیا تھا۔ کوئی اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، فیملی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور امام علی مقام کی جھولی میں ننھے علی اصغر کا خون بہہ رہا ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا کیسے امام نے اٹھایا ہوگا، لیکن امام کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا۔ آج ہم سوچیں کیا ہم حسینی ہیں، کیا ہم میں صبر ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم سب اپنی بات کر رہے ہیں، آپ پر میں چوٹ نہیں کر رہا، ہم سب، ہمارے معاشرت کا معاملہ ہے۔ آج ہم میں صبر کا نہایت فقدان ہے۔ صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو غم پہنچا ہے تو آپ جزا فضا نہ کریں، صبر کریں، اس سے بھی بڑا صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گناہ کا موقع ملا ہے، گناہ کا موقع ملا، نفس نے ابھارا گناہ کی طرف، طبیعت نے اکسایا گناہ کی طرف، لیکن دل نے کہا نہیں، رب نے روکا ہے، صبر کر، رک جا۔ یہ عظیم صبر ہے بھائی۔ آج ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، ہماری تیسری نشست ہے، اللہ کرے ہم ہمیشہ ذکر حسین کرتے رہیں، زندگی بھر حسین کے نعرے لگاتے رہیں، اور اس نسبت حسین کے ساتھ ہی زندہ رہیں، اسی نسبت کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ لیکن حسینی کردار یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ آج ہم، انہوں نے تو سب کچھ دیا پھر بھی صبر کیا، آج ہم دے نہیں رہے، صرف یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اے میرے بندے اپنی آنکھ کو یہاں سے روک لے، یہاں تیری حدود ہے، اس سے آگے نہ جا، ہم نہیں رک رہے، صبر نہیں ہو رہا۔ اے بندے اپنے تعلق کو اپنی زوجہ تک محدود کر لے، نہیں ہو رہا۔ اے بندے اپنے طعام کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو حلال تک محدود کر لے، ہم سے صبر نہیں ہو رہا۔ اگر خواہشوں پر صبر نہیں ہو رہا تو بھئی میدان جہاد میں جا کر قربان کون کرے گا؟ کہاں سے جذبہ جہاد آئے گا؟ لہٰذا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا عظیم تقاضا ہے، ہم بھی حسینی بن جائیں۔ چلو بہت بڑی بات نہیں، کم از کم خواہشوں پر صبر کرنا سیکھ جائیں، وہ خواہشیں جن کو پورا کرنے سے رب نے منع کیا ہے، آج ہم ان سے رک جائیں۔ دیکھو حسین پاک نے شکوہ نہیں کیا، آج ہماری چھوٹی سی خواہش رہ جائے نا، ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، فلاں کے بچے کے پاس یہ ہے، میرے بچے کے پاس یہ نہیں، شکوہ شروع۔ امام علی مقام کو دیکھیں، تڑپتے ہوئے لاشیں سامنے ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے رب سے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی کردار نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے مشکل صبر ہوا پڑا ہے، بہت بڑے بڑے معاملات میں ہم خود کو الجھا لیتے ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت جملہ میں نے جمعہ پر بھی ایک بار کہا تھا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس میں صبر ہوتا ہے اور جس میں صبر نہیں ہوتا، کتنا ڈفرینس ہے دونوں میں، کتنا فرق ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان،
اگر تجھے صبر نصیب ہو جائے، اگر تجھے صبر نصیب ہو جائے تو تو فقیر ہو کر بھی بادشاہ ہے۔ اور اے انسان، اگر صبر نصیب نہیں ہوتا نا تو بادشاہ بن کر بھی فقیر ہے۔ آپ تاریخ میں بڑے بادشاہوں کو دیکھیں گے، بادشاہ تھے، سب کچھ تھا، مال کے خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لیکن اپنی ایک خواہش کی خاطر، ایک چھوٹی سی خواہش سے مجبور ہوئے، خواہش کو نہ دبایا، بے صبرے ہوئے اور پھر حملہ کر دیا یا دوسرے شہروں پر چڑھ دوڑے، قتل کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں کو بھی برباد کیا اور اپنی حکومت کو بھی برباد کر دیا۔ تو بے صبرہ ہونا یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین ہمیں سکھا کر گئے ہیں، اے رسول اللہ کے غلاموں، حسینی کردار یہ ہے کہ تم بھی صبر کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، وقت کم ہے، تیزی سے سمیٹتا ہوں۔ امام علی مقام نے عاشورہ کی رات، ایک دن پہلے، یہ عاشورہ کی رات شروع ہو گئی ہے، آج 9 محرم الحرام ہے، 10 محرم کی رات سٹارٹ ہو گئی۔ 9 محرم کو آپ نے حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بھائی کوشش کرو، کوئی تدبیر ایسی کرو، ایک دن کے لیے جنگ ٹل جائے، ایک دن کے لیے جنگ ٹل جائے، کل تک کا موقع بن جائے، کل جنگ کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے عباس بھائی میں چاہتا ہوں ایک رات جی بھر کے رب کی عبادت کر لوں۔ اللہ اکبر، جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، عباس بھائی میرا اللہ جانتا ہے مجھے 4 چیزیں بڑی محبوب ہیں، مجھے 4 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ پہلی چیز نماز پڑھنا، بڑا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے کا، مجھے نماز بڑی ہی محبوب ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ تیسری چیز کثرت سے استغفار کرنا۔ چوتھی چیز بہت زیادہ دعا کرنا، بہت زیادہ دعا کرنا۔ آج ہم سوچیں تو صحیح، حسین پاک ایک رات مزید کیوں چاہ رہے ہیں؟ جی بھر کے عبادت ہو جائے، جی بھر کے نمازیں پڑھی جائیں، تلاوت قرآن ہو۔ ابھی آپ کربلا میں نہیں پہنچے تھے، ایک راوی کہتے ہیں آپ کے راستے میں خیمے لگے ہوئے تھے، تو مجھے پتا چلا کہ امام حسین کا خیمہ ہے، تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اور خیمے کے اندر جب میں گیا تو میں نے دیکھا امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ یہ قرآن سے پیار کرنے والے ہیں بھائی، وہ کیسے حسین کا نعرہ لگا سکتا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کوئی کہے کہ حضرت جی یہ قرآن کیسے ہے، تھوڑا سا پڑھنا بتائیے گا، اور جاؤ مولویوں کو جا کر پوچھو، میرا کی کام۔ اللہ اکبر، پھر تم حسینی کیسے ہو؟ امام علی مقام امام حسین کے نام پر نظریں بانٹنے والے، کھانے والے، چندے کھانے والے، نماز کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کئی سال تک نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہم حسینی ہیں۔ امام حسین تو نماز نہیں چھوڑتے تھے، امام حسین قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سر شہیدان محبت کی ہیں نیزوں پر بلند، سر جا رہے ہیں نا۔ ایک یہودی اپنے بالا خانے میں تھا، دوسری منزل پر اس کا گھر تھا، اس نے دیکھا دور سے نیزوں کے اوپر سر ہیں، جلدی سے بھاگ کر نیچے آیا، لوگوں سے پوچھنے لگا یہ کس کا سر ہے؟ امام کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کس کا سر ہے؟ ان کا یہ نواسہ رسول حسین کا سر ہے رضی اللہ۔ کہنے لگا پھر جلدی سے کلمہ پڑھا دو۔ یہودی کہہ رہا ہے جلدی سے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ پوچھا بھی کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا یہ سر جب میری کھڑکی کے پاس سے گزرا تو مجھے لگا ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نیچے دھڑ تو نہیں ہے، باڈی ڈیڈ ہے، یہ ہونٹ کیسے ہل رہے ہیں؟ کہتے میرے مزید قریب سے گزرا تو میں متوجہ ہوا تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی۔ امام علی مقام نے کہا بھائی عباس کل تک جنگ کو ٹال دیں، رات بھر رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔
ساری رات نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں، تلاوت قرآن چاہتا ہوں۔ کیسا قرآن سے پیار ہے۔ کئی راویوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ شہداء کی میتیں پڑی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، جلے خیموں سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم حسینی ہیں تو قرآن سے کتنا پیار ہے ہمارا۔ کسی فوتیدگی پر جائیں اور وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہو تو ہمیں بہت مشکل مرحلہ لگتا ہے، یہ کہاں پھنس گئے ہم۔ اگر وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہو، سپارے پڑھے جا رہے ہوں تو ہماری خواہش یہ ہوتی کوئی سپارہ مجھے نہ پکڑائے، میں بچ جاؤں اس سے، اور اگر کوئی پکڑا دے تو ہماری کوشش ہوتی یار اتنا میں نے پڑھ لیا، باقی تو پڑھ دے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا، کہا یار اتنا اس طرف سے ایک صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں، ادھر سے تو پڑھ دے، دونوں کا حصہ ڈل جائے گا، بس کافی۔ ایسا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اس قدر دوری قرآن کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا میری امت کو بتا دو، پیغام پہنچا دو، اسی قرآن کی وجہ سے تمہیں عزت ملے گی، اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑا پیار ہے۔ عاشورہ کا دن آ گیا، 10 محرم الحرام کا۔ اب امام جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، امام تو بچپن سے ہی جانتے تھے، ابھی دودھ پیتے تھے، تو اسی وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خبر دے دی تھی کہ میرے حسین کو ایسے شہید کیا جائے گا۔ امام جانتے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے جو انتظامات فرمائے ان میں ایک اہم انتظام یہ تھا، بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی موٹا کپڑا لایا جائے، موٹا کپڑا لایا گیا تو اپنے کپڑوں کے اندر سے اس کو پہن لیا۔ کیوں پہنا؟ کہا اس لیے جب میں جام شہادت نوش کروں گا، اگر اوپر والا میرا لباس پھٹ بھی گیا تو اس کی وجہ سے میرا ستر چھپا رہے گا۔ ارے یہ ہے حسینی کردار۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم خود چھپے ہوئے بھی ہوں تو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جس نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا، لیکن وہ خود لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے یہ جرم کیا ہے، فخر سے بتا رہا ہے۔ آج یہ عالم نہیں آ گیا؟ ہم برائیاں کر کے، بے حیائیاں کر کے پھر سٹیٹس لگاتے ہیں، بتاتے ہیں ہاں بھی میں نے یہ کیا ہے، اور فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں ستر چھپانے کے لیے کہا گیا تھا، نظریں جھکانے کے لیے کہا گیا تھا۔ مومنوں کو بھی نظریں جھکانے کا کہا، مومنات کو بھی نظریں جھکانے کا کہا۔ نہ نگاہیں جھکیں، نہ ستر رہا، بلکہ بے حجاب ہو کر اپلیکیشنز پر اپنا سٹیٹس ڈاؤن لوڈ کر کے خود کو دکھایا جا رہا ہے، اور پھر ہر گھنٹے بعد دیکھا جا رہا ہے کتنے لوگوں نے دیکھ لیا مجھے۔ یہ حسینی کردار نہیں ہے میرے بھائی۔ امام علی مقام امام حسین کے ساتھ محبت ہے تو کردار حسینی اپنا لو۔ آج نیت کر لو یا اللہ ذکر حسین کی برکت سے ہمیں حسینی بنا دے۔ امام علی مقام امام حسین کی امی جان والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کی چادر عطرت کی خیرات دے دے، اے اللہ اس چادر کی خیرات عطا فرما، ہمیں باحیا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میں 2-4 صلاحیتیں آ جائیں نا، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور ہم اپنی ہر صلاحیت کے اعتبار سے اونچا سٹیٹس دنیا کے اعتبار سے ڈھونڈتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ باصلاحیت اس دور میں کوئی نہیں تھا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دین متین کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ کردار حسینی یہ ہے، اللہ نے علم دیا ہے، طاقت دی ہے، شعور دیا ہے، اظہار زبان دی ہے، زبان کے اظہار کا فن دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے تو حسینی کردار اپناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو حسین کے نانا کے دین کے لیے خرچ کر دیں، یہ فکر حسین ہے۔ آج ہمارے گولز ہوتے ہیں نا، ہم ہر کوئی اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، میں نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے،
اس مقام کو پانا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اور جب ہم اپنا وہ ہدف حاصل کر لیتے ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بس جو چاہیے تھا میں نے پا لیا، گھر بنانا تھا بنا لیا، گاڑی لینی تھی اچھی لے لی، بس اتنے ہی ہمارے گولز ہیں، یہیں تک ہمارے اہداف ہیں. اپنے اہداف بلند کیجئے. امام عالی مقام امام حسین کو پیشکش کی گئی تھی، پورا حجاز آپ کو دے دیں گے. عراق تک کے علاقوں کے متعلق پیشکش کی گئی تھی کہ ان علاقوں کی حکومت آپ کو دے دی جائے گی، بس یزید کی بیعت کر لیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں. اتنے بڑے علاقے ٹھکرا دیے اور یزید کی بیعت نہیں کی اور نانا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ وہ عظیم ہدف تھا کہ سب کچھ قربان کر کے بھی حسین ناکام نہیں ہوا، حسین کامیاب ہو گیا. یہی حسینی فکر ہے. آج ہم نیت کریں، سوچیں کہ ہم دین مصطفیٰ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ دین کا کام اور دین کی سربلندی کا کام، قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام، یہ صرف وارثان منبر و محراب کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے امت کے ہر فرد سے کہا، اپنی وصیتوں میں کہا حضور نے، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. امت کے ہر فرد کو کہا ہے کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت. ان دونوں کو تھامے رکھنا اور یہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھی پہنچیں گی. ان دونوں کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.